اشرفیہ میں عرس حضور حافظ ملت میں کسی خاتون کو میں نے نہیں دیکھا. یہ وہ علماء ہیں، یہ درسگاہی نہیں درگاہی ہیں. دارالعلومیہ ہے جمدہ شاہی، یہاں کے یہ مفتی حماد صاحب قبلہ ہیں. یہ زمانہ ایسے بھی خطیب کو طلب کرے گا جو سنی سنائی باتوں کو اپنی تقریر کا جامع دے دے. مخبر بہت سارے ہیں، ہندوستان کا کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں جہاں پر میرے مخبرین نہ ہوں. ہم جن کو عالم کے طور پہ دیکھتے ہیں جی ان کے مزار پر خرافات نہیں ہو رہے ہیں. ہاں، ہم جن کو بابا کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، بس بالکل نصیحت پکڑ لی ہو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے. ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں علماء، شعراء، پیران اعظام، خطبہ اعظام کے حالات زندگی پر گفتگو ہوتی ہے اور کچھ ان سے اہم سوالات ہوتے ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہماری اور آپ کی محبوب شخصیت ہے، جی ہاں، سوشل میڈیا پر مشہور و معروف نام سے، جن کو ہم اور آپ صاحب ریڈار ڈی کے انصاری کے نام سے جانتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا پورا نام کیا ہے. جی ہاں، خطیب اہل سنت، ماہر زبان و قلم، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خورشید عالم ہمدم گونڈوی، جنہیں ہم پیار سے ڈی کے انصاری کے نام سے جانتے ہیں. تو آئیے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ. آپ کی اجازت ہو تو گفتگو کا آغاز کیا جائے. بالکل. سب سے پہلا سوال یہی ہے حضور کہ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی؟ میری پیدائش جولاہٹی بنکٹی سورج بلی سنگھ تھانہ موتی گنج ڈسٹرکٹ گونڈا. جی. یہی میری جائے پیدائش ہے. کس سن میں ہوئی؟ 1973. ماشاء اللہ. آپ کا جو تعلیمی سفر رہا، بالخصوص جو ابتدائی تعلیم، جی، اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ کس طریقے سے آپ نے ابتدائی تعلیم شروع کی؟ ابتدائی تعلیم میرے اپنے گاؤں کے مکتب سے ہے. جی. اس کے بعد وہاں سے نکلا جی. دھانے پور جامعہ اشرفیہ مظہر العلوم. جی. وہاں میں نے پہلے شعبہ حفظ میں داخلہ کرایا. ماشاء اللہ. 5-6 پارے کا میں نے حفظ بھی کیا ماشاء اللہ. جی. اور اس کے بعد گونڈا جامعہ صدر العلوم بڑگاؤں. جی. پھر اس کے بعد میں گیا جامعہ امجدیہ جی. رضویہ گھوسی. ماشاء اللہ. دیر آفٹر آئی موو ٹو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ٹو گیٹ کمپلیٹ مائی ایجوکیشن. اچھا. یا تو یہ ابھی ہمارے سوال میں یہ بھی ایڈ ہے جی کہ آپ نے جو تعلیمی سفر مکمل کیا ہے، آخری سال جو تھے کچھ اس میں، جی تو آپ نے ندوہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. آپ سنی بھی کہتے ہیں جی اور آپ ندوہ سے تعلیم حاصل کی ہیں. جی. تو اس میں کیا؟ یہ ہے کہ سنی، الحمدللہ میں تو سنی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی. لیکن یہ ہے کہ ندوۃ العلماء کے کیمپس میں نے دیکھا کہ بہت سارے سنی حضرات کے بچے وہاں زیر تعلیم تھے. اچھا. میرے پاس مثالیں موجود ہیں. جی. جی. وہاں عربی لینگویج کے اسپیشلائزیشن کے لیے میں گیا تھا. جی. جی. جو الحمدللہ وہ کمپلیٹ کر لیا. ماشاء اللہ. جی. تھوڑا سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان. سبحان اللہ. یہ تو جواب پھر آپ کا کلیئر ہو گیا کہ آپ سنی ہیں الحمدللہ. جی میں بنیادی طور پر سنی ہوں، لیکن لوگوں نے مجھے ندوہ میں جانے کی وجہ سے بدنام کر دیا. جی. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں. جی. حالانکہ کمپلیٹلی میں سنی ہوں الحمدللہ، اور ضروریات اہل سنت اور اس سے منسلک جتنی چیزیں ہیں میں ان چیزوں کو فالو کرتا ہوں. جی. میں خاندانی سنی ہوں. بس اتنا جانیے آپ. تو آپ نے ندوہ کی بات کی، تو کبھی ان کے خلاف بھی آپ نے تحریر کی ہے؟ ندوہ اصل میں قلم میں نے اس وقت اٹھایا ہے. جی. اس وقت میں نے کوئی بھی تحریر ندوہ کے خلاف نہیں جاری کیا. ایک بار جاری کیا بھی تھا. جی. تو ایک صاحب نے کہا، جو میرے کلاس میٹ تھے، انہوں نے کہا کہ وہیں پڑھے ہو اور وہیں انہیں کے خلاف آپ قلم چلا رہے ہیں. جی. جی. تو جب آپ ان کے خلاف جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہیں پڑھ کر گئے ہیں، یہیں کے خلاف قلم اٹھا رہے ہیں. جی. تو جب آپ ان کے خلاف اٹھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں. جی. تو جب ان کے خلاف نہیں اٹھاتے ہیں تو سنی کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی. ہاں. جی 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 جی. اکثر لوگ کہتے ہیں. ادھر سعد اللہ نگر سائیڈ میں
جی ادھر اترولہ سائڈ میں کچھ لوگ ہیں وہ اکثر مطلب کوستے رہتے ہیں، جی حالانکہ انڈاؤٹلی جی بغیر کسی شک اور شبہ کے جی آئی ایم کمپلیٹ سنی الحمدللہ۔ سبحان اللہ، یعنی اب سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ آپ حضور تاج الشریعہ کے مرید جی جی جی، تو حضور ہمیں دوسری سند دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ میرے اعتقاد اور میرے عقیدے اور میرے فیت کی سند میرے حضور تاج الشریعہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہی کافی ہے۔ جی حضور تاج الشریعہ کی بات چلی کہ آپ ان سے مرید ہیں، تو آپ مرید کس سن میں ہوئے ان سے؟ 97 میں، تو یہ کچھ اگر حضرت سے بات چیت یا کچھ ایسے واقعات اور آپ پھر کو یاد ہوں؟ تجدید بیت جو ہے جی جب آپ گونڈا تشریف لائے تھے، ڈاکٹر لائق علی اور حضور سید شہزاد صاحب قبلہ اس کی جو ہے گائیڈنگ کر رہے تھے، جی تو وہاں بھی میں نے تجدید بیت کیا الحمدللہ۔ حضرت کے ساتھ کچھ ایسے واقعات جو آپ کو آج بھی یاد ہوں؟ جی جی جی، کچھ ایک بار مجھے وضو کرانے کا بہترین موقع ملا کس جگہ پر؟ گونڈا میں۔ گونڈا میں ہی، جس جی سلسلے میں آپ تجدید بیت ہوئے ہاں جی، نہیں اس سے پہلے، اس سے پہلے؟ جی تو میں نے حضرت سے درخواست کی تھی کہ سرکار میرے لیے کچھ دعا فرما دیں، جی تو انہوں نے کہا نام کیا ہے؟ میں نے کہا خورشید عالم، تو بولے جیسا نام ہوئے ویسا کام رہے گا۔ ماشاء اللہ، جی ان کا کرم ہے، جی اور آج بھی اگر کوئی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے خلاف بولتا ہے جی تو میری بس چلے تو میں اس کی روح نکال لوں۔ اللہ، جی ماشاء اللہ، حضور تاج الشریعہ سے مرید ہے اور آپ کو حضور تاج الشریعہ کے ساتھ کچھ پل ملے ہیں جی جو ایک یادگار ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک بے ولی کا شک نام بے شک، حضور تاج الشریعہ تھا، تو آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ آپ عالم کے ساتھ ساتھ جی ڈاکٹر بھی ہیں، تو یہ ڈاکٹر کی کون سی ڈگری آپ کے وہ پاس؟ RMP کی ڈگری ہے جو رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کی ہوتی ہے، اس کا فل میں نے فارم لکھنؤ سے اس کا فل فارم بتا رجسٹرڈ دیں۔ میڈیکل پریکٹیشنر جی لکھنؤ سے لیا تھا، جو میڈیکل کالج کے ڈاکٹر پروفیسر عبدالصمد صاحب تھے، جی، انہی کے توسط سے میں نے حاصل کیا تھا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو جی آج کل کے جو نئی جنریشن کے علماء آ رہے ہیں، جی پڑھ رہے ہیں، جی، تو ان کو اس ڈاکٹری پڑھنا کتنا اہم؟ بہت ضروری ہے۔ جو نئے جنریشن کے علماء ہیں، جی میں انہیں ایڈوائز کروں گا جی اور صلاح دوں گا جی کہ عربی، فارسی، اردو کے علاوہ بھی جی کچھ عصری تعلیم کے لیے اپنے راستوں کو کشادہ کریں۔ جی آج کے ٹائم میں آئی تھنک دس از ویری کمپلسری، بہت ہی ضروری ہے ہمارے نئے جنریشن کے علماء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اگر انہیں کچھ کرنا ہے اس دنیا میں۔ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ محدود ہو کے رہ گئے تو گویا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ سمندر کا سینہ چاک کر کے ہم موتی نکالنے والے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو محدود اور لمیٹیڈ لائف جینا چاہتے ہیں، جی۔ میں اس کے خلاف ہوں۔ ابھی آپ بیچ بیچ میں انگلش بھی استعمال کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک تقریر آپ کی یوٹیوب پر سنی ہے جو پوری انگلش میں ہے، انگریزی جی میں۔ جی، وہ جو اترولہ میں حضور مسیح علماء کے نام سے ایک کتاب جو ہے جاری ہوئی تھی، جی اور اس کتاب کے رسم اجرا کے موقع پر میں گیا تھا، جس میں اٹینڈم مجھے عنوان دیا گیا کہ اس پر آپ کو بولنا ہے۔ جی جی، تو بغیر پریپریشن کے، بغیر کسی تیاری کے میں نے مائک سنبھال لیا، اور جو کچھ مجھے حاصل تھا وہ میرے نوکے زباں پر آیا اور عوام سے میں نے خطاب کیا۔ اچھا، یہ جو انگریزی آپ نے باضابطہ طور پر اسے تعلیم کے طور پہ آپ نے حاصل کیا، تو کہیں آپ نے اسے ٹیوشن کے طور پہ حاصل کیا ہے یا پھر؟ نہیں، وہ ندوہ میں جی باقاعدہ نصاب میں داخل ہے، اچھا جی، اور بہت مضبوط تعلیم وہاں دی جاتی ہے۔ جی۔ تو دور حاضر کے علماء کو جی اس پر کتنے توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ بہت انگلش زیادہ، میں بات کریں؟ بہت زیادہ۔ جی بھئی ہماری اگر تعلیمی زمین عصری، جی دینی اور عصری دونوں زمینیں اگر ہماری مضبوط ہیں تو ہم فارن کنٹری میں جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان زبان پر عبور رکھے، بغیر زبان کے فارن کنٹری میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ جی
اور دور حاضر میں دیکھا جائے تو آج کل بہت ڈھونڈے میں گنے چنے لوگ مل رہے ہیں کہ انگلش میں وہ گفتگو کر سکتے ہیں. جی نبی ابھی جو یہ اپنا جو دارالعلومیہ ہے جمدہ شاہی، یہاں کے بچے کافی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، عربی میں بھی انگلش میں. اور انگلش میں بھی. کچھ ایسے مخصوص ادارے ہیں جہاں کے بچے کافی جو ہے اس لینگویج کو پریفر کرتے ہیں. جی. جی اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، جی اہم سوالات کی طرف آتے جی ہیں. جہاں پہ ایک اچھے خطیب ہیں وہیں جی ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، جی لیکن آپ کی شہرت کی وجہ علماء کرام کے نزدیک جو جی سب سے اہم ہے وہ تحریر ہے. جی تو آپ یہ جو تحریر لکھتے ہیں بے باک ہو کر، جی. تو آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے تحریر جب کسی کے خلاف لکھتے ہیں؟ نہیں، پہلی بات جب میں قلم اٹھاتا ہوں تو چاہے وہ چھوٹی شخصیت ہو یا بڑی، جی. میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. جو حق ہے وہی لکھتے ہیں. وہی لکھتا ہوں میں. حالانکہ کبھی کبھار لوگ فون پہ ٹارچر بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، اور یہ گالی دینے والے دوسری جماعت کے لوگ نہیں ہیں، اپنی ہی جماعت کے لوگ. اپنی ہی جماعت کے جی. لوگ. یعنی آپ اگر کسی کے خلاف لکھتے ہیں، یہ گالی میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کے خلاف لکھتے ہیں جی تو ان کے چاہنے والے آپ کو گالی دیتے ہیں. جی تو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی آپ؟ نہیں، ایسا نہیں، میں کبھی فیل نہیں کرتا. جی. جی تو آنے والی جو جنریشن ہے، اب تو تحریر کا اتنا دور ہے نہیں، جی لیکن گنے چنے لوگ 1000 میں کہیں 5-6 لوگ ملیں گے آپ کو جی تحریر کے ذریعے کام لیتے ہیں. ان میں سے ایک آپ کا بہت بڑا نام ہے. جی. تو اگر آپ کو کہا جائے کہ تحریر کے ذریعے اور کتنا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو ابھی کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، جی تو ان میں سے کون سی چیزیں ہیں جو ابھی آپ کو ضرورت سب سے پہلے میں اپنی تحریر کے ذریعے امت مسلمہ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا. ہے؟ ماشاء میرا اپنا یہ بنیادی سوچ ہے اللہ. جی. کہ میں گائیڈ کروں. سبحان میں اپنے جنریشن سے مراد یہ ہے پوری امت مسلمہ کی ضروریت کو تحریر کے حوالے سے انہیں جو ہے تیار کیا جائے، انہیں بیدار کیا جائے، ان کے اندر ایک نئی فکر ڈالی جائے، ایک نئی جہت سے آگاہ کیا جائے. جی. تحریر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پر تحریر ہی کے ذریعے سے کام کیا گیا ہے. یہ بات صحیح کہا. جی تو یہ اکیلے آپ لکھ رہے ہیں، جی. تو اور لوگوں کو ایڈوائز تھوڑا کریں. میں تو چاہتا ہوں کہ میری ایک کمپنی ہو، جی. لوگ دائیں بائیں میرے کھڑے ہو کر جو کچھ میرے ذہن فکر میں جس چیز کا کریشن، جو چیز نہیں کریٹ ہو پا رہی ہے، اس میں سپورٹ کریں کہ اس عنوان پہ ایسے لکھنا چاہیے، اور فلاں زاویے پر ایسے انہیں کوئی بہترین اینگل میرے سامنے پیش کریں تو انشاءاللہ مجھے اور آسانی ہوگی. یعنی چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی ہو اور اس میں آپ کو باضابطہ طور پہ سپورٹ بھی ملنا چاہیے. جی ماشاءاللہ. اچھا، تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. آپ نے جلسے جلوس کے حالات کو دیکھیں الحمدللہ. جی بہت سارے جلسے، رات میں جلسے پڑھتے ہیں اور دن میں آپ اپنی دکان پہ رہتے ہیں. جی تو اب ہمیں آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ تقریر اور پھر پروگرام کے علاوہ کیا کرتے ہیں. الحمدللہ آپ اپنے کلینک پہ رہتے ہیں. جی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ جلسہ اور جلوس جو ہو رہے ہیں، جی. یہ اس پہ قوم کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنے ٹائم تک یہ جلسہ ہونا چاہیے؟ نہیں، قوم کا تو میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. علماء اکرام تو کہہ رہے ہیں کہ جلسہ اگر بند ہو جائے گا تو پھر کہاں قوم کا فائدہ ہوگا. یہ ان کی اپنی فکر ہے، جی. وہ ذاتی طور پہ ایسا کہہ رہے ہیں. کہیں کہیں فائدہ دکھتا ہے اور کہیں زیرو ہے. چونکہ آج کے ٹائم میں نے خود سنا ہے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہ اپنے گاؤں کو شہرت کا جامہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ جلسہ کرایا جائے. اب لوگ شہرت پانے کے لیے جلسہ کرا رہے ہیں. یہ مقصد. جی، لوگ چاہتے ہیں کہ اسکرین پر میرا نام آئے، میرے گاؤں کا نام آئے، میرے بچوں کا نام آئے، باقی اس میں عملی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. کوئی تصور نہیں. جی. یعنی اس میں کوئی عمل نہیں ہے. نہیں، کچھ نہیں. تو یعنی ایک طور پہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جلسہ جلوس کوئی فائدہ ہے نہیں، کیونکہ علماء کرام تو یہی کہہ رہے ہیں جہاں جلسہ جلوس سے کچھ فائدہ ہو وہی جلسہ کامیاب. جی. تاکہ کچھ لوگ عمل کرے. جی. اب جلسہ جلوس ہو رہا ہے، ایک بھی نمازی نہیں، بیچارے کل بے نمازی اٹھ رہے ہیں، تو فائدہ ہی کیا ہے؟ جی. جلسہ وہی فائدے مند ہے میرے خیال سے کہ جہاں سے 1-2 نمازی نکلے. جی جی بے شک. اور اس پہ ہمارے علماء کو بہت کوشش کرنی ہے. بہت کوشش کرنی چاہیے. جی. انہی کی ذمہ داری ہے. علماء اگر اپنی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری سمجھ لیں تو انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمل کرنے والوں کی جماعت دن بدن بڑھتی رہے گی.
یہ بتائیں کہ جلسے کی تو بات ہو گئی کہ جلسے ہونے چاہیے یا نہیں، یا قوم کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، جی جلسہ کتنے ٹائم تک ہونا چاہیے؟ جلسے کے لیے دیکھیے رات بھر اگر آپ جلسہ کریں گے جی تو اس کا کوئی ماحصل نکلنے والا نہیں ہے۔ جلسے کا جو اب شارٹ ہے اس کا جو نتیجہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہماری تقریر کو لوگوں نے کس توجہ سے سنی ہے، ٹھیک ہے۔ رات بھر ہم بولتے رہیں اور اس کا بہترین اب شارٹ عوام کے سامنے نہ آئے تو کوئی معنی نہیں ہے۔ جلسہ اب صرف 3 گھنٹہ کے لیے ہونا چاہیے، بالکل 3 بجے تک کوئی مطلب نہیں ہے، 3 گھنٹہ کافی۔ اور یہ جو دیکھا ابھی حال ہی میں نے دیکھا ہے کہ 2-3 پوسٹر میں نے دیکھا، اس میں پورے ملک کے خطبہ کا نام ہے، اس کے لیے تو مہینوں درکار تھے جلسہ کے لیے، عوام بھی پریشان ہو جاتی ہے جی نام دیکھ کر ہی کہ کن، نام دیکھ کے۔ لیکن اس میں تو نام اس لیے ڈالتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے کے علماء ہیں، ان کا نام رہے گا تو اسٹیج پر بیٹھے رہیں۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن جن لوگ کی باری نہیں آتی وہ بدہضم بھی تو ہو جاتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ شکایتیں یہ بھی تو مل رہی ہیں۔ تو یعنی 12 بجے تک جلسہ ہونا چاہیے، جی اس کے بعد فجر کی نماز بھی اس کے بعد گول ہو جاتی ہے، اگر 12 کے بعد 1-2 کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، چند ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی تو اور تھوڑا سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے بالخصوص شراب کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، جی تو ہمارے علماء کو وہ کون سا کام کرنا ہوگا کہ جس سے یہ شراب نوشی جو پرہیز کر سکے، وہ ان کے قدم جو بڑھ رہے ہیں شراب کی طرف اس سے باز آ جائیں، کیا کرنا ہوگا؟ علماء کرام کو چاہیے کہ نوجوان طبقہ کو موٹیویٹ کریں، جی ان کے سامنے پریچنگ کریں، ان کے سامنے تبلیغی باتیں رکھیں، وقت نکال کے اپنا قیمتی وقت جی ان کے حوالے کریں اور انہیں دین کی باریکیوں سے آگاہ کریں۔ صرف ہم جلسے تک محدود رہ گئے، اس لیے ہماری ضروریت، ہمارا جنریشن ہم سے کٹ گیا۔ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جلسہ نہیں ہوتا ہے تو ہمارا رابطہ نوجوانوں سے نہیں ہے۔ نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری ضروریت اور جو مسلم جنریشن ہے یہ کٹتا جا رہا ہے، کوئی انہیں اچھی راہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، گائیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ دوسری جماعت میں دیکھ لیجئے، وہ ڈور ٹو ڈور، دروازہ چل کے وہ گائیڈ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، اسلام کی باریکیوں سے انہیں واقف کراتے ہیں۔ ہمارے یہاں جلسہ اگر نہ ہو تو ایک بات بھی بتانا حرام سمجھتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے۔ تو ہمیں جلسوں کے علاوہ زمینی کام بھی کرنا، زمینی کام ہونا چاہیے۔ اور یہ پچھلے کے علماء کرام جو علماء اہل سنت ہیں، پچھلے دور کے جیسے کہ حضور علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھ لی، حضور حافظ منت علیہ رحمہ، اور ادھر پیلی بھیت شریف، بریلی شریف کو لے لیجئے، علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ، یہ جو ہمارے اکابرین تھے وہ جلسے کی ڈیٹ کے منتظر نہیں رہتے تھے، وہ اس کے علاوہ بھی زمینی کام کرتے تھے، اسی لیے اسلام کے اسکرین پر ان کا نام آج بھی ماہ و نجوم کی طرح چمک رہا ہے۔ جی امریکہ جیسے صحراؤں میں علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ وغیرہ نے جلسے جلوس کے علاوہ زمینی کام کر کے پہنچایا ہے۔ تو آج کل تو ہمارے علماء کو وہی پھر سے کام کرنا ہوگا۔ تو یہ پھر زمینی کام کریں گے تو کہیں گے بھیا ہمارا خرچہ کیسے چلے گا، گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس میں تو پیسہ ہی نہیں ہے، پروگرام میں ہی پیسہ ہے۔ جی تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کسی خطیب کے فیملی میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے اور ڈاکٹر اگر اسے ریفر کر دے لندن، تو اس کے علاج کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں کون سا ان کو فائدہ ملتا ہے؟ زیادہ سفر کون دیتا ہے ان کو؟ بھائی زیادہ سفر کون دیتا ہے؟ وہ خود افورڈ کرتے ہیں۔ تو اس سے کہیں زیادہ اسلام و سنیت کی ترویج و اشاعت کے لیے جیب سے پیسہ خرچ کریں گے تبھی خلوص للہیت کے ساتھ مانا جائے گا کہ آپ کام کر رہے ہیں۔ جی اچھا، 2-3 مثالیں تو ہمارے سامنے جو بغیر پیسہ لگائے کام کر رہی ہیں، جیسے لندن میں جیسے علامہ قمرالدین اعظمی صاحب، ہاں جی کر رہے ہیں، وہ دین و سنت کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی رزاق ہے، رزق دینے والا وہی ہے، لیکن اس پہ عمل ہم خود نہیں کر رہے ہیں۔ جی نہیں، یہ تو صرف ہمارے فیت اور ایمان میں داخل ہے کہ اللہ رزاق ہے،
ٹھیک ہے, اللہ رزاق ہے, یہ سب کا عقیدہ ہے, جی ٹھیک, لیکن ہم اس کے علاوہ بھی ہماری نظر دوسرے پر رہتی ہے. اگر یہی زمینی عقیدہ لے کر آدمی چلے کہ اللہ رزاق ہے, ہم دین کا کام فری کرنے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا فرما دے, کسی بندے کو تیار کر دے کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں, یہ لیجئے ہم سے 10,000 روپیہ. بہت زمین پر بہت ایسے لوگ ہیں جو منتظر ہیں ایسے مبلغین حضرات کے کہ اگر مل جائیں تو میں اپنے جیب خاص سے ان کا کام چلا دوں, لیکن لوگوں کو بھروسہ نہیں. اب یہ شراب کی بات چلی کہ علماء کو جلسے جلوس ہی تک نہیں بلکہ ان کے گھروں تک پہنچ کر جی, ان کی اصلاح کرنی ہوگی. ہر عالم اپنے گھر میں, اپنے گاؤں میں جی ایک اچھی اور حساس کمیٹی تیار کرے جس میں بچوں کے سامنے دین کا حسین چہرہ رکھے, جی کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا آپ کے لیے نفع بخش ہے, کیا غیر نفع بخش ہے. یہ منفی اور مثبت دونوں چیزیں رکھیے, منفی کا نقصان بتائیے, مثبت کا نفع بتائیے. اور الحمدللہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے اگر اچھی باتیں رکھی جائیں تو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بڑے بڑے شرابی سدھر گئے, جی بالکل. اچھے اچھے علماء کی انہوں نے صحبت اختیار کی, اور بڑے بڑے شرابی اور جواری سب سمجھ گئے ماشاءاللہ. بھائی یہ تو کہا نہیں جا سکتا ہے کہ مطلب کسی کا اسلام و سنیت کی طرف پلٹنا ناممکن ہے, محال تو ہے نہیں, بس یہ ہے کلام کرنے والا جی بہتر ہونا چاہیے. بہتر ہونا چاہیے. جیسا آپ نے کہا کہ یہ شراب کی بات چلی, علماء کرام دور سے فتویٰ دے دیتے ہیں, کہیں بریلی سے فتویٰ آیا, کہیں ہمارے بستی سے شہر سے آیا جی کہ یہ شادی بیاہ میں جو ڈی جے بج رہے ہیں تو یہ بجانا ناجائز و حرام ہے, جی, لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں, تو اس کو کیسے روک لگائیں؟ نہیں بات تو یہ صحیح ہے, جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے, جی ٹھیک, لیکن اس حرام سے زیادہ وہ شراب خطرناک حرام ہے, اس پر بھی کام کرنا چاہیے. جو لوگ خفیہ طور پر تسکین قلب کے لیے معاذ اللہ پیتے ہیں, ان کی زمین کو کھنگال کر جی انہیں آگاہ کرنا چاہیے کہ بیٹا یہ کام نہ کرو, یہ حرام ہے. یہ وہی کام کر سکتے ہیں جو 25-30 ہزار روپیہ نذرانہ لے کر قوم کے پاس جاتے ہیں, جن کو لوگ محبت سے بلاتے ہیں. میرا نظریہ جی, وہ جب جائیں گے ان کے پاس تو ان سے ہاتھ ملانے آتے ہیں. نوجوان نسل سب سے زیادہ ان سے محبت کرتی ہے, ان سے پیار کرتی ہے. جی, امام کو تو دیکھنا نہیں چاہتے. بالکل نہیں, امام سے تو کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ امام کا کتنا اہم رول ہے؟ امام کا زمینی طور پر بہت بڑا رول ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. امام ہوتا ہے, امام کی قدر کرنا لوگ جان لیں تو انشاءاللہ پھر دوسرے کی دہلیز پر کچھ پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی, امام اصل ہے, آپ کے گاؤں کے, آپ کے قریہ کا, آپ کے بستی کا امام اصل ہے. وہ چاہیں تو وہیں سے دینی معلومات حاصل کر سکتے ہیں, لیکن امام کو آئے ہوئے مہمان کے مقابلے میں بالکل پہیا سمجھتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جبکہ وہ زیادہ نہیں جانتا ہے, وہ الف سے لے کر یہ تک بولے گا تو فی منٹ وہ پیسہ وصول کرتا ہے. اور یہ 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن ماشاءاللہ واعظ و نصیحت کرتا ہے نا, گاؤں پر نظر رکھتا ہے, اچھی بری چیز میں جو تمیز ہونی چاہیے اس کو بتاتا ہے, لیکن کوئی اہمیت نہیں, کوئی ریپوٹیشن نہیں. یہ گاؤں والوں کی خطا ہے, نوجوانوں کی خطا ہے. تو خیر جو یہ خطا کر رہے ہیں, جی, اب میدان محشر میں اس کا کیا صلہ ملے گا؟ اب نیکیاں کریں گے تو اس کا صلہ ملے گا, اگر اس کے برعکس کریں گے تو اللہ بہتر جانے کیا ہو. جی, علماء کی قدر تو کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, خاص کر ائمہ کرام کی. لیکن یہ خاص کر ان کی عزت کرتے ہیں جن کو نذرانہ زیادہ دیتے ہیں. ہاں, جی 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 جی, تو ہماری قوم نذرانہ لینے والے تو باقاعدہ ترازو بانٹ لے کر گھومتے ہیں, تول کے کام کرتے ہیں. جی جی, تو ہماری قوم سے تھوڑا اپیل کریں نا کہ انہی کی اہمیت نہ کریں, انہی کی عزت نہ کریں, بلکہ اپنے ائمہ حضرات کی بھی قدر کر لیں. اصل میں ہماری جماعت میں, خاص کر جماعت اہل سنت, جی اس میں کمپٹیشن بہت ہے, گروپ بندی, کمپٹیشن, ایک دوسرے کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا ہے. جی ٹھیک, آج کل جس کا چہرہ زیادہ پسند ہے
जो ज़्यादा चल गया है, लोग सिर्फ मज़ा लेने के लिए सुनते हैं, उसके बाद कुछ है नहीं। जी कंपटीशन इतनी बढ़ गई है हमारे यहाँ कि अब हम क्या बताएं। अच्छा, उससे नुकसान सिर्फ दीन का होता है? दीन का नुकसान है, आप नुकसान सिर्फ दीन का है। जी आप देखिए, ईसाइयों में आप घुस के देखेंगे, देयर इज नो कंपटीशन। ज्यूस में जाएंगे, देयर इज नो कंपटीशन। जमात इस्लामी में जाएंगे, देयर इज नो कंपटीशन। वहाबिया देवना में जाएंगे, देयर इज नो कंपटीशन। वहां कंपटीशन है ही नहीं है। कंपटीशन सिर्फ जमात अहले सुन्नत में है। शायरी से लेकर और जो है तकरीर व खिताबत तक सिर्फ कंपटीशन, सिर्फ कंपटीशन। और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको भी लोग बैठने नहीं देते हैं। तमाम तरह की बुराइयां, तमाम तनकीस, तमाम कमियां उनमें बयान करते हैं कि उनको नहीं लाना चाहिए, वो ठीक नहीं है। जी, ये सबसे ज्यादा जो है उलमा ही बात करते हैं कि जी यह नहीं बुला रहा है, हाँ हमको नहीं बुलाना था। जी जी तो आवाम भी बदजन हो जाती है, ये लोग आपस में ही जी जी। नहीं सेट हो पा रहे खाना जंगी तो उलमा ही में है। हैं। जी जी, हालांकि आज के 25-25 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। जी बड़ी मोहब्बत, बड़े खुलूस के साथ लोग काम करते थे। और आज तो चेहरा देखकर तारीख दी जाती है और चेहरा देखकर कैंसिल की जाती है। बीच में ये शायरी की बात चल रही थी, तो आप भी शेर व शायरी करते हैं, हमने सुना हाँ, थोड़ा बहुत शगफ है। है। ये शायरी का सिलसिला कब आपने शुरू किया? ये मैं जब जामिया अमजदिया में था माशाल्लाह, तो वहाँ जामिया अमजदिया में एक मास्टर थे मोहम्मद इकबाल साहब। जी तो उन्होंने रहनुमाई की और वहीं से मैंने शुरू किया। फिर हफ्ते में नशिश होती थी हुजूर सदर शरिया अलैहि रहमा की मज़ार पाक में, और वहीं हम लोग मतलब तब आजमाई करते थे। तो ये जो शेर व शायरी का सिलसिला आपने शुरू किया, मास्टर इकबाल साहब का नाम बता रहे हैं, जी तो इसमें बाकायदा आपने किसी को उस्ताद? हाँ, मास्टर इकबाल साहब वही हैं, जी। जैसे इसमें बहर होते हैं, फिर उसके बाद तमाम चीज़ें हैं, हाँ, वो सारी चीज़ें वो उन्होंने ही? हाँ उन्होंने सब बताया जी। उसके बाद जब आपने कलाम लिखना चालू किया, जी तो इस्लाह के तौर पर आप किसको देखते थे कि इनको दिया जाए, इस्लाह हो जाए कलाम, कि आप खुद? नहीं, एक दो बार मैंने इस्लाह के लिए कंप्लीट ज़मीन पर लिखने के लिए मैंने वहीं से सीखा। 2-3 बार अपने उस्ताद से मैंने इस्लाह के तौर पर अपने कलाम को रखा। फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद उस पर लिखता गया और उसकी ज़रूरत नहीं। नज़र सानी और रिवीज़न बहुत कम मैंने किया जी। तो आपका नाम खुर्शीद आलम? खुर्शीद आलम हमदम गोडवी, और DK से मुराद ये है डेडली नॉलेज। अच्छा D से डेडली, K से नॉलेज जी। तो जी। अंसारी भी आगे आप लिखते हैं? हाँ, अंसारी लिखते हैं जी। बिरादरी का इजहार। जी तो जैसे आपने इरशाद फरमाया, वह असातिज़ा की बात चली कि कुछ दिन मैंने उस्ताद के पास भेज कर इस्लाह ली कलाम। जी तो अगर मैं चाहूँगा तो जामिया अमजदिया बिलखुसूस जी कि वहाँ के कुछ असातिज़ा का आप जिक्र करना चाहें जिनका एक अहम रोल रहा आपकी ज़िंदगी? जी जी। मौलाना अब्दुल रहमान साहब मिसबाही बहुत काबिल, ज़ी इस्तेदाद, माहिर फ़न। अब मैं क्या बताऊं, मैं कहता हूं कि मौलाना अब्दुल रहमान साहब क़िबला जामिया अमजदिया के लिए रीढ़ की हड्डी थे और हैं माशाल्लाह, अभी हैं? हैं माशाल्लाह। जी जी, अभी वो हैं, बहुत काबिल शख्सियत। और असातिज़ा जो हैं? नहव और सर्फ की किताबें जो है, मतलब मैंने उनको देखा कि वो अरबी टू अरबी पढ़ाते थे जी। मुहादसा हम लोगों ने अरबी में जामिया अमजदिया ही में सीखा है, जी और बग़ैर किसी हेजिटेशन के हम लोग अरबी बोलते थे माशाल्लाह। और इसी बुनियाद पर जो है नदवा में दाखिला भी हो गया, अरबी ही की बुनियाद पर। मुहादसा बहुत ज़बरदस्त जी। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मदरसा है जिस मदरसे से आप पढ़ कर निकले, जी जामिया अमजदिया घूसी, जी जहाँ हुजूर सदर शरिया अलैहि रहमत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी जी और उन्हीं के साहबजादे जी जो इस वक्त पूरी आलम इस्लाम की अबकरी शख्सियत जी
یہ بہت بڑے عالم دین حضور جی محدث کبیر صاحب قبلہ، جی جن کو ہم سب علامہ صاحب کے نام سے جی۔ جانتے ہیں، تو ان سے کتنا فیض آپ کو ملا؟ ایک بار ہم لوگ جمعہ کے دن تعطیل رہتی ہے، چھٹی رہتی ہے، تو علامہ صاحب اشرفیہ سے تشریف لائے، تو انہوں نے ٹیسٹ کے طور پر پوچھا جی کہ یہ بتائیے، جیسے کوئی پوچھے عربی میں کہ لوٹا کہاں ہے، ابھی مجھے یاد ہے کہ لوٹا کہاں ہے، تو اگر لوٹا کی عربی نہ معلوم ہو تو ہوناکا کہہ کر لوٹا سیدھا کر دو، ہوناکا لوٹا۔ جی تو ہم لوگ ہنسے، بولے کہ کم سے کم ایسے کوشش کرو گے، ہوناکا سمجھ گئے کہ وہاں، پھر اب لوٹا والی عربی آپ کو ڈھونڈنی ہے، بریک کے معنی لوٹا ہوتا ہے، تو جب آپ اس کے مفردات کو یاد کر لیں گے تو پھر اب آپ کے نوک زبان پر لوٹا نہیں، اس کی عربی آئے گی۔ تو علامہ صاحب ہنس کے جو ہے پوچھتے تھے، انٹرویو لیتے تھے بچوں سے ماشاءاللہ، اور ہم لوگ بہت خوش ہوتے تھے کہ کم سے کم اتنی عبقری بڑی شخصیت ہمارے سامنے استاد کی حیثیت سے کچھ سوال و جواب اور انٹروگیشن کی حیثیت سے حاضر ہیں۔ تو کچھ کتابیں علامہ صاحب کے پاس بھی رہتی تھیں یا پھر؟ نہیں، ہمارے دور میں نہیں تھے۔ جی 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 جی، یعنی اشرفیہ پڑھا؟ اشرفیہ تب حضور پڑھا رہے تھے۔ یہ میٹر۔ جی تو حضور محدث کبیر صاحب قبلہ سے آپ نے بہت فیض حاصل کیا۔ جی جی جی، پانی دیتے تھے، وضو کراتے تھے، ہمارے لیے یہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک مدرسہ جس کو ہم سب مکتب کہتے ہیں، جی، اس میں تعلیم کا کتنا اہم رول ہے، اور کس طرح کی تعلیم اور پھر اس کے قوانین کس طرح ہونے چاہیے؟ دیکھیے، مکتب جو ہے وہاں ایک بیسک تعلیم بہت مضبوط ہونی چاہیے، تلفظ ہے، لفظوں کا اچارن ہے، پروننسیشن ہے، ان تمام چیزوں پر مکاتب کے اساتذہ کو زور دینا چاہیے، گویا کہ تعلیمی سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے، مکتب سے۔ لیکن مکتب میں کمیاں یہ ہیں کہ زیادہ تر قرآن خوانی اور جو ہے دکان کے افتتاح، ان تمام چیزوں پر زور، ہر مکتب میں ایسا نہیں ہے، لیکن جہاں پر بڑی ذاتیاں کے لوگ ہیں، جیسے کہ بڑی ذاتیاں کے لوگ جن کے انڈر ٹیکنگ میں مکاتب چلتے ہیں، وہاں پر اساتذہ کی نہیں چلتی ہے، بڑی ذاتیوں کی چلتی ہے، تو وہاں تعلیم نہیں ہو پاتی ہے۔ جو جاتا ہے وہ اساتذہ کو مرغوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں معتدل قسم کے موڈریٹو مائنڈڈ برادریاں جہاں ہیں، وہاں اساتذہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہاں چٹائی بچھاتے ہیں اور بچوں کو دینی تعلیم سے نوازتے ہیں۔ آزادانہ طور پر ہر مکتب میں تعلیم نہیں دی جا رہی، کسی نہ کسی گاؤں والے کا دباؤ ہوتا ہے، خاص کر میرے گاؤں میں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں کا جو مکتب چل رہا ہے الحمدللہ کسی بھی فرد واحد کا وہاں دباؤ نہیں ہے، جو کچھ ہے تعلیم کے معاملے میں میرا ہی دباؤ ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدرسین ہیں جن کے سینے میں دین کا درد ہے، جی وہ خود چٹائی بچھاتے ہیں، خود بچوں کو بلاتے ہیں، ہاں جی پڑھاتے ہیں، جی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، جی اس کے باوجود بھی تانا سننا پڑتا ہے، جی، تو یہ سارے نظام کیسے درست کیے جا سکتے ہیں؟ یہ اس نظام میں تبدیلی تب آئے گی جیسے کہ آپ کا بچہ، ہمارا بچہ سینٹ جوسف اسکول میں پڑھ رہا ہے، مانٹیسری میں پڑھ رہا ہے، کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، ہم وہاں ان کے مطالبے کے مطابق ہم اس کو فیس ادا کرتے ہیں، 1000 روپیہ ماہانہ دیتے ہیں، 2000، 1500، 500، 600 سلیبس کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو وہی چیز اگر مکتب میں لاگو کر دیا جائے کہ ہمارے بچے زکوٰۃ و فطرے کے رقم پر نہ پڑھ کر بلکہ ہمارے جیب خاص سے جی زیادہ ہم اس فیس کو اپنے بچے کے تعلیم پر خرچ کریں تو انشاءاللہ مدرسہ کافی بلندی پر جائے گا، اور مکاتب کے اساتذہ بھی ماشاءاللہ خوشحال رہیں گے۔ جی، ہاں تو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں اس میں علماء کرام جو مکتب میں جڑے ہوئے ہیں جی وہ اس وجہ سے فوکس نہیں کر پا رہے ہیں، جی خاص کر تعلیم پہ ہاں، جو دیکھا جا رہا ہے ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں۔ تنخواہیں بہت کم ہیں، اگر وہ مطالبہ بھی کرتے ہیں تو اجرت رٹائی کے کمیٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں نکال دیتے ہیں، نکال دھمکی دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں کہ مطلب ہم تمہیں نکال دیں گے،
इतने पर पढ़ाना है तो पढ़ाओ। हालांकि जो बात ये शख्स बोल रहा है वो कमेटी का कोई भी सदस्य हो, जिस तरह धमकियां भरे अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो अपने करेंसी को बढ़ाने के लिए अपने बेटे को सऊदिया और जर्मन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भेजता है ज़्यादा कमाने के लिए। वही फिक्र मकातिब के असातिज़ा के लिए भी होनी चाहिए कि हमारे मकतब के असातिज़ा हैं, इनकी भी तनख्वाह की करेंसी बढ़नी चाहिए। ये फिक्र, अगर ये मुस्बत फिक्र पूरी मिल्लत इस्लामिया के अंदर आ जाए तो इंशाअल्लाह मकातिब के असातिज़ा भी बेहतर काम करते नजर आएंगे। जी जी, तो कम से कम उनकी तनख्वाहें कितनी होगी? इस वक्त कम से कम इस महंगाई को देख लीजिए, 10,000 से नीचे तो होना चाहिए और 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। यानी 10,000 के ऊपर, 15,000 के नीचे, इससे जी, कम नहीं होना, बिल्कुल नहीं। इसके बीच में होना। जी, आवाम तो ढूंढ रही 5,000 वाला मिल जाए। नहीं तो उसमें अवाम की क्या गलती है? नहीं, 2 साहब हैं, 2 मौलवी साहब हैं, दोनों की जगह खाली है। एक से कह दिया कितने पढ़ाएंगे, उसने कहा 7,000। दूसरे से पूछा आप, बोले कि हम 3.5 ही में पढ़ा देंगे। तो ये खुद भी कि ये खुद अपने ज़मीर का सौदा किए हुए हैं, ये चोर बाजार के मार्केट की तरह ये खुद अपने ज़मीर को बेच चुके हैं। तो उसमें अवाम की क्या गलती है? ये अगर बज़िद हो जाए कि हमारा भाई 10,000 का मुतालबा कर रहा है तो वो रहे, तनख्वाह में तोड़ नहीं होनी चाहिए। सारी कमियां हमारी मौलवी हजरात की है। जी, मान लीजिए कि हमारे मौलवी हजरात के जो मकतब पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाहें कम हैं, जी, वो ज़्यादातर मिलाद, फातिहा, तीजा, दसवां इसी में लगे रहते हैं, क्योंकि जी, दूसरी तरफ से आमदनी का भी जरिया हो जाता जी, है, तो इससे खर्चे निकल जाते हैं, तनख्वाह से बच जाती है। जी, जी, तो इसका भी ख्याल रहता है। जी, मान लीजिए कि बहुत सारी जगहों पे देखा गया है कि निकाह एक अहम मसला हो गया है। हमारे पीर साहब आएंगे, वो निकाह पढ़ाएंगे, जी, फलाने मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे। जी, इमाम की मौजूदगी में जी, पीर का पढ़ाना, मुफ्ती साहब से पढ़वाना जी, और इमाम को नजराना ना देना, जी। ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, निकाह तो हो ही जाएगा, लेकिन इस ज़मीन पर सबका एक राइट है, एक हक है। ठीक है, इमाम का हक बनता है कि निकाह खानी वही करे। जी, लेकिन लोग ये समझते हैं कि पीर को बुला लो, निकाह पढ़वा दो, तलाक जिंदगी में नहीं होगी, और तलाकें वही होती हैं जिसे पीर पढ़ाता है। हमने बहुत सारी जगह पर देखा है। जी, ये बेवकूफ़ी है। पीरों को चाहिए जी, कि मेरा वो हक नहीं है, पीर अपनी मौजूदगी में खुद मस्जिद के इमाम से निकाह खानी कराए। ये पीर की जिम्मेदारी, ताकि हौसला अफजाई हो, हौसला अफजाई हो, जी, ताकि जो है अवाम भी इनकी अवाम समझे कि इनका मतलब, इनका क्रेज क्या है, इनकी अहमियत क्या है। ये बहुत ही अहम पॉइंट आपने छेड़ दिया जी। है कि अगर ये मुफ्ती साहब जो आते हैं जी, वो अगर कह दें कि इमाम साहब मौजूद हैं, जी। जब तक आपका इमाम है जी, तब तक वही काम करेगा, जी, तब तो फिर गांव वाले हाथों हाथ ले लेंगे, उनकी इज्जत करना चालू कर देंगे, जी। तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। जी, 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 लेकिन ये थोड़ा आ जाते हैं, कोई कोई पीर साहब होते हैं या कोई मुफ्ती साहब, हम ही निकाह पढ़ा दे ये निकाह दबंगई की बुनियाद पर पढ़ाते हैं। रहे। दबंगई है, दबंगई सीधा। ये दूसरे का हक छीनना चाहते हैं। नहीं, भाई इमाम पढ़ाएगा तो कम से कम बराती वो सारे लोग देखेंगे जी, कि भाई यहाँ के इमाम साहब ने पढ़ाया है। पढ़ाया जी, मैं कौन सी उसमें फजीलत आ जाती है भाई? भाई पीर के पढ़ाने से नमाज में कौन नमाज की वो निकाह की कौन सी फजीलत बढ़ जाती है? कौन सा क्रेज उसका बढ़ जाता है? कम से कम अगर वो पढ़ा ही रहे हैं तो इमाम के हवाले से 2-4 बातें उन्हें कह देनी चाहिए, हाँ जी, ताकि इमाम की भी हौसला अफजाई हो। जी, और साथ में कहीं कहीं तो नजराना बेचारे का काट देते हैं, कहीं कहीं नजराना दे देते हैं, निकाह जी, तो जी, पढ़ा देते हैं। जी। नहीं, बाकायदा कभी कभी पीर लोग तय कर लेते हैं, हम आएंगे, हमारा हर जाना खर्चाना आपको देना पड़ेगा, और बाकी जो आपके इमाम का होता है वो अपने तरफ से देना, मेरा पूरा होना चाहिए। अब बताइए, खर्चे में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? जी, बहुत इजाफा हुआ। तो ये जानबूझकर ये गड्ढे में जा रही उम्मत, कौन समझाए इसे? थोड़ा आपकी तहरीरों की तरफ आते हैं। पीर साहबान की बात चली है जी, तो आप पीरों के खिलाफ बहुत रहते हैं, काहे ऐसा है? नहीं, हम पीरों के खिलाफ नहीं है, उनके नजरियात, उनके खिदमात को देख करके मैं उनके खिलाफ रहता हूँ। पीर का मतलब है दीनी रहनुमाई फरमाए,
پیر کا مطلب ہے لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرے، پیر کا مطلب ہے احیاء سنت کا کام کرے، لیکن پیر تو اپنے خاندان کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ جی کچھ جو زمینی کام کر رہے ہیں سادات کرام میں جو زمینی کام کر رہے ہیں انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور جو فلائٹ سے چل رہا ہے اس کو لوگ اب کیا بتائیں ہم ہاتھوں ہاتھ لے گھوم رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کاتب تقدیر کی حیثیت رکھتا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ پیروں کے خلاف جی اور جو مشہور خطبہ حضرات ہیں جی ان کے خلاف زیادہ تحریریں رہتی ہیں آپ کی؟ جیسے مشہور خطبہ میں مشہور خطبہ میں ایک بہت ساری تحریریں ہیں، سید امین القادری صاحب کے خلاف آپ جی تحریر کرتے ہیں۔ نہیں، اصل میں سید امین القادری صاحب مولانا تو ہے نہیں، وہ عالم دین نہیں ہے، وہ ایک مبلغ ہیں، انہوں ٹرینڈ کر دیا گیا ہے جماعت سنی کو، کیا ہے وہ دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی کے رہنما نے، اس کے مبلغ نے انہیں ٹرینڈ کر دیا ہے۔ تو ٹرینڈ اور تربیت یافتہ آدمی کتنا سچ بولے گا جب کتابوں کی اسٹڈی نہیں آتی ہے، مطالعہ نہیں کرنے کے لائق ہے، تعلیم نہیں تو مطالعہ کیسے کریں گے؟ دین پر بولنے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، تعلیم نہیں ہے تو آپ کی گفتگو تا دیر نہیں چل پائے گی۔ مبلغ وہیں تک بولے گا جتنا اسے پلایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں غلطیاں سید امین القادری صاحب کی تقریروں میں پائی جاتی ہیں، بے بنیاد باتیں بول کر چلے جاتے ہیں۔ انہیں یہی نہیں پتا ہے کہ کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے، جس کے اوپر چاہتے ہیں کرامت کا تاج رکھ دیتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا ہے۔ حالانکہ اگر انہیں شوق بڑھا تھا میدان خطابت میں قدم رکھنے کے لیے تو اور تھوڑی تربیت حاصل کر لیتے تو مزہ آ جاتا، لیکن ان کے چاہنے والے میرے اس انٹرویو کو سننے کے بعد 100 گالیاں دیں گے، مجھے معلوم ہے، چونکہ یہ جماعت میں کوئی گھٹی میں یہ ڈال دیا گیا کہ جو بات تمہیں نہ پسند ہو اس پہ گالی دو، صرف گالی ہے۔ تو آپ کو یہ کیسے پتا کہ سید امین القادری عالم یا مولانا نہیں ہے؟ هو ليس بعالم واللہ یقول هو ليس بعالم، ان کی بات چیت سے پتہ چلتا ہے، ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے، بے لگام بیان بازی سے پتہ چلتا ہے۔ جی جی اور بہت سارے خطبہ ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، جی لیکن میں نے باضابطہ طور پر سید امین القادری کی جی کئی تحریریں آپ نے لکھی ہیں، جی اس وجہ سے میں نے نام ایڈ کر دیا، نہ پرسنل۔ اچھا، یہ جو تحریر آپ کرتے ہیں جی تو یہ سید امین القادری صاحب یا مشہور خطبہ ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں، ان کے کام کے خلاف کرتے ان کے کام کے خلاف کرتا ہوں، ان کی ذات کے خلاف نہیں۔ الحمدللہ وہ سید ہیں، ان کی عزت سر آنکھوں پر، ہوا علی الراس والعین، وہ سر آنکھوں پر ہیں، ہمیں ان کی ذات سے کیا لینا دینا ہے؟ ذات تو ان کی واجب الاحترام ہے، ہیں؟ لیکن احادیث کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ کوئی اگر غلط بیانی سے کام لے تو لقمہ دیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے۔ اس بنیاد پر بحیثیت ایک چھوٹا مسلح میں لکھ دیا کرتا ہوں، جی حالانکہ بڑے بڑے خطبہ نہیں لکھتے ہیں چونکہ بازار بند ہو جائے گی، جی دکان بند ہونے کا خطرہ ہے۔ جی اب دور حاضر میں جلسوں میں دیکھا جا رہا ہے اصلاحی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ نام ہی نہیں کہیں، اصلاحی گفتگو ہے ہی نہیں ہے۔ جی جی تو لیکن قوم مسلم، اصلاح نام کے کونوں چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ، جی باضابطہ طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ قوم میں اس وقت میری نگاہ جو ابھی 2-4 تقریریں ماشاءاللہ حضور مسیح علماء کی اصلاح پر ہوئی ہے، اکثر وہ بولا کرتے ہیں، بہرحال جہاں انہیں ضرورت پڑتی ہے بولتے ہیں۔ حضور سید حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ جہاں ضرورت پڑتی ہے آپریشن کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جی لیکن جہاں کمیٹی کا دباؤ پڑ جاتا ہے جی کہ حضرت ادھر نہیں ادھر بولنا ہے، ہماری تقریریں کامیاب کیوں نہیں معلوم ہے؟ کمیٹی اپنے دباؤ میں تقریر کراتی ہے، اور جب کمیٹی اپنے ہنٹر کا استعمال کسی خطیب کے پیٹھ پہ کرتی ہے تو وہ تقریر فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے، لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ ہمارے کہنے مطلب ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں تمام اپنے خطبہ اہل سنت سے کہ کمیٹی کے دباؤ میں کبھی نہ رہ کر بات کریں، جی اگر وہ کہیں اس پر نہیں بولنا ہے
तो आमदन उसी पर, डेलीबरेटली उसी पर बोलें। डेलीबरेटली जो खिताब होगा उसमें इस्लाह का उनसर होगा इंशाल्लाह। तो फिर तो उनकी तारीखें नहीं मिलेंगी। तो तारीखें नहीं मिलेगी, तो जिस तरह उनका अकीदा है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है उसी पर बैठे रहें। हमें भी तो तारीखें नहीं मिलती हैं, जी तो क्या हम ज़मीन ने हमें खा लिया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको मत बुलाइए, उलमा के खिलाफ हैं, फजला के खिलाफ हैं, शोरा के खिलाफ हैं। के कह कहता नहीं हम लिखवा लिया नहीं। सच बोलते हैं इसलिए, सच बोलने की ये सजा है कि मतलब उनकी तारीखें काट दी जाए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। अगर सच बोलना इतना बड़ा जुर्म है तो फिर अल्लाह के सच्चे दीन पर आप क्यों, सच्चे दीन को क्यों फॉलो करें, क्योंकि वो दीन भी सच्चा है। बेशक। ये तहरीर जो बहुत ही मशहूर मारूफ आप लिखते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं बेसब्री का। जी तो बहुत सारे कॉल भी आते होंगे जब आप तहरीर नहीं करते होंगे। नहीं, बीच में मैंने रुजू कर लिया था जी और मैंने अहद कर लिया था कि अब मेरी कोई भी तहरीर नहीं जाएगी। तो हमारे अहबाब जो माशाअल्लाह मुहिब्बान अहले सुन्नत हैं, उन लोगों ने कॉल किया और मुझसे कम्युनिकेशन किया। अपनी कम्युनिकेशन में उन्होंने बात कही जी कि डॉक्टर साहब एक आप ही हैं जो कम से कम लिखते हैं, अगर आप लिखना बंद कर देंगे तो ये जो बग़ैर सनद के खुतबा घूम रहे हैं ये जरी हो जाएंगे। आप कम से कम उनकी बात पकड़ के और लताड़ते हैं उन्हें। हालांकि मेरा मकसद जलील करना नहीं होता है, मेरा मतलब ये होता है कि आप माइन्यूटली तौर पर देखें जी कि हमसे कहाँ खता हुई है बयान में, है ना। जी उसकी रेक्टिफाई हो, उसका करेक्शन किया जाए। भाई गलती का मतलब ये है कि उसका जो है करेक्शन हो कि ना हो। बिल्कुल। आधार कार्ड में गड़बड़ी हो जाए तो करेक्शन के लिए आप अप्लाई करते हैं, और खिताब बोलते बोलते अगर आपसे खता हो जाए तो उसका करेक्शन ना हो। बिल्कुल होना चाहिए। दौरे हाजिर में अगर देखा जाए तो किन खुतबा को मदऊ किया जाए जलसों में? खुतबा तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, काम भी कर रहे हैं। खुतबा में उनको बुलाया जाए और बाकायदा उन्हें उन्वान दिया जाए, ठीक है, और उस उन्वान पर उनसे कहिए गुफ्तगू करें। वो चाहे मुआशरे का उन्वान हो, चाहे कौम के फलाह बहबूदी का उन्वान हो, चाहे कौम के मुआशरे इस्लामी के गिरते हुए ग्राफ की बात हो, उसको उन्वान दिया जाए ताकि ये उम्मत मुस्लिमा होश के नाखून ले। हवाई में बात करने के लिए खतीबों को ना बुलाया जाए। मिसाल के तौर पर यूँ है, अल्लाह माफ़ फरमाए, अभी देखिए ये मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला हैं, अल्लाह उन्हें उम्र खिज़ अता फरमाए, उनका भी खिताब होता है। तो वो तो जब धड़ पकड़ होती है तो कहते हैं कि ये तो मैंने फला खतीब से सुना था इसलिए बोल दिया। अब बताइए ज़माना ऐसे भी खतीब को तलब करेगा जो सुनी सुनाई बातों को अपनी तकरीर का जामा दे दे। हुजूर से शेबे शेहले सुन्नत को पक्का वहाबी बता दिया माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जब उनसे मुतालबा किया गया तो बोले कि मतलब मौलाना फारूक से सुना था, हालांकि वो भी मौलाना नहीं है। खतीब का मतलब है आलिम दीन हो, ज़मीनी इल्म जिनका मजबूत हो, किताबों की स्टडी करता हो, गहरा मुताला हो। ये गहरे मुताला वालों से तकरीर न सुनने की बुनियाद पर उम्मत गुमराही का शिकार होती जा रही। नौजवान बेलगाम जो हो रहे हैं, इन तक सही बातें नहीं पहुंच पा रही। इसके पीछे बस यही सब वजूह है और कोई बात नहीं है। वैसे लोग तो अपने पसंद के मुताबिक बुलाते हैं कि हमें वो पसंद है, हमें वो पसंद है। अगर पसंद के नाम पर बुलाएंगे तो उम्मत फलाह बहबूद के दहलीज तक नहीं पहुंच पाएगी। हक कौन बोलता है उसका चयन किया जाना चाहिए। अब अइम्मा किराम में देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे इमाम को चुन लेते हैं जो कजालिकल लजीना कज्जबू बोलते हैं, कजालिका कज्जबल लजीना और कज्जबा बोलते हैं। तो ये इनकी अपनी भाई जो इनका अपने कम्युनिकेशन है, जो इनके अपने राब्ते हैं, उस बुनियाद पर क्या मुसल्ला इसे चल पाएगा?
کہ جہاں پر امام کا تلفظ درست نہ ہو، آپ محبت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر رکھیں گے تو جب آپ کا تلفظ نہیں ہے تو مصلی نہیں چل سکتا ہے، تو ممبر کیسے چلے گا؟ وہاں بھی تو مضبوط بات ہونی چاہیے۔ آپ کے حساب سے دیکھا جائے، اگر میں آپ کو کہوں کہ جلسے میں ایک خطیب آپ کی طرف سے یہ ہونا چاہیے، جی، تو وہ خطیب کون سا ہو سکتا ہے؟ کن کی طرف آپ جائیں گے، کن کو بلایا جائے؟ نہیں، اگر میں کسی کا نام لے لیتا ہوں جی تو لوگ کہیں گے کہ مطلب ان کے اپنے رابطے بہت مضبوط ہیں، ٹھیک ہے، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، صحیح کہہ لیکن ہے نا، تو مناسب نہیں ہے، ورنہ لوگ نشانے پر لیں گے کہ ان کی اپنی جمتی ہوگی، اس لیے ایسا میں کہہ رہا ہوں جو سچا ہو، جی جو قرآن و حدیث سے مبرہن گفتگو کرتا ہو جی اور امت مسلمہ کے درد کو اپنے سینے میں رکھ کر بات کرتا ہو، اصلاح مقصود ہو۔ ہمیں امت مسلمہ کو ماڈرنائز نہیں کرنا ہے، اور اگر ماڈرنائز کرنا بھی ہے تو قرآن و سنت بے شک۔ کے مطابق کرنا ہے کہ آپ ایسا کام کرو تو انشاءاللہ تبارک تعالی ہر پلیٹ فارم پر آپ کو عزت دی جائے گی۔ تو یہ جلسے جو ہوتے ہیں جی، ان کے زیادہ تر ذمہ دار تو عوام ہوتی ہے، یہ خود اپنے چن کے فلاں مقرر کو بلاؤ، فلاں شہر کو نہیں بلاؤ۔ نہیں، اس میں یہ بھی ہوتا ہے۔ جی اب بتائیں، آپ کو راز کی بات ہے جی جو راز نہیں رہے۔ ہاں، اب راز کو ہم راز نہیں بلکہ ہم ڈسکور کریں گے اسے۔ جی، مطلب یہ ہے کہ ہر گاؤں میں 2-4 لونڈے ہر مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، ہر خطیب سے۔ جب انہیں جلسہ کرنا ہوتا ہے تو وہ فون کر لیتے ہیں، حضرت ہمارے ہاں فلاں تاریخ کو جلسہ ہے، آپ بتا دیجئے کس کو لینا ہے۔ تو وہ حضرت کام یہ کرتے ہیں کہ فلاں حضرت نے ہم کو بلوایا تھا تو اب میرے علاقے میں ہو رہا ہے، میں ان کو بلوا لوں۔ ادلا بدلی ہو رہی ادلا بدلی ہے یہ امت مٹی جا رہی ادلا بدلی میں، کہ جو ہے یہ تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو، کیسے فارسی کا ہوئے، میں تجھے حاجی کہوں تو ہم میں حاجی کا ہو۔ تو اسی لیے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب لوگ تلاش حق میں نہیں ہیں بلکہ اپنی رواداری نبھانے کے چکر میں ہیں، اپنا فرینڈ شپ نبھا رہے ہیں، دوستانہ نبھا رہے ہیں، تو کیسے کام چلے گا؟ ڈاکٹر صاحب، جہاں دیکھا جا رہا ہے کہ جی، دین کے لیے بہت کم درد رکھنے والے علماء ہیں، تو آپ کہیں پریشان ہیں؟ آپ بھی انہیں کی طرح ہو جائیے نا، مطلب آپ بھی چھوڑ دیجئے تحریر کرنا، آپ بھی دین کا کام جو کر رہے ہیں جی، وہ بھی چھوڑ دیجئے۔ تمام تو یہی چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم پھر دعویٰ کیسے کر پائیں گے میرے سینے میں امت کا درد ہے؟ کیا بات ہے۔ جی جی، ماشاء اللہ۔ تحریریں جو آپ کرتے ہیں تو آپ کا اس میں مخبر بھی کوئی ہوتا ہے؟ ہاں، مخبر بہت سارے ہیں، ہندوستان کا کوئی اسٹیٹ ایسا نہیں جہاں پر میرے مخبرین نہ ہوں۔ تو کئی سارے معاملات تو ایسے دیکھے گئے ہیں کہ آپ کے پوسٹ آئیں 2 گھنٹے کے بعد ڈیلیٹ ہو گئے۔ ہاں جی جی، یہ سچ ہے۔ مخبر جب کمزور ہوتا ہے، جی جب شواہد کمزور ہو جاتے ہیں تو مجبوراً جج کو فیصلہ بدلنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو میں رجوع میں فوراً کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں رجوع نہ کروں، رجوع کرتا ہوں۔ ابھی وہ جو اشرفیہ کے تعلق سے بات نکل گئی تو میرا مخبر کمزور نکلا، میں نے جب کہا کہ میں کھڑا کروں گا کٹگرے میں تو بولا حضرت مجھے مت کھڑا کیجئے، تو میں نے معذرت کر لیا۔ بھائی دیکھیے، اشرفیہ بھی اپنا ہے اور ہمارے جتنے بھی جماعت اہل سنت کے دینی ادارے ہیں وہ سب ہمارے ہیں۔ میں سب کی بنیاد سے محبت رکھتا ہوں، سب کے کیمپس سے محبت رکھتا ہوں، سب کے جو ہے در و دیوار سے محبت رکھتا ہوں۔ میری بات اگرچہ 2-4 تک ہو گئی تو کیا میں اگر اشرفیہ چلا جاؤں تو لوگ مجھے ہنٹر ماریں گے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہو گیا سو ہو گیا۔ ماشاءاللہ، جی، سب اعلیٰ حضرت کے نام پر چلتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں جی تو ہمیں تو اشرفیہ سے بھی محبت ہے، لیمیا سے بھی محبت ہے، جتنے بھی اہل سنت والجماعت کی مدارس ہے سب سے محبت ہے، بے شک، اور سب سے ہونی بھی چاہیے۔ بالکل سب بالکل سے بالکل۔ فائدہ نہیں، نقصان ہی ہے۔ بس یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ کمانا نہیں چاہیے بلکہ سنت کو پھیلانا چاہیے۔ جی کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے نام پر کماتے ہیں۔ ایک صاحب کی بہت بری بات مجھے لگی،
جی माइक पे कहते हैं, या एक तहरीर मैंने कोई देखी थी, उन्होंने बरजस्ता कहा कि जो लोग आला हजरत के नाम पर खा रहे हैं उन्हें होश में रहना चाहिए. ये जुमला मुझे कुछ पसंद नहीं आया. एक तरफ तो अकीदा ये है कि जितनी नेमतें अल्लाह तबारक ताला रूए ज़मीन पर नाजिल फरमाया है वो सब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है ना. और दूसरी तरफ कुछ और जहन काम कर रहा. ये कहना चाहिए था कि आला हजरत के नाम पर शोहरत हासिल करके जो कुछ अपना जेब भर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है. मैं तो जमात अहले सुन्नत के तमाम मुवक्कर और जो इस कौम में अहले तदब्बुर हैं, मैं उन सब से मैं गुजारिश करूँगा कि आला हजरत सरकार का इस्तेमाल आप करिए, खूब करिए, लेकिन उनके मिशन को बढ़ाने के लिए करिए, है नहीं. मिशन और हक बोलिए. जहां जरूरत पड़े, जहां जहां की जमीन हक गो आलिम को तलब करे वहां हाजिर हो जाइए. जी. आजकल देखा जा रहा है असरे हाजिर में जो उर्स हो रहे हैं वो जी. उर्स कम मेला ज्यादा हो गया है. जी. तो इसे उर्स कैसे बनाया जाए फिर से? देखिए, ये उर्स ही है, मेला नहीं. उसका जब एहतमाम हुआ था तो इस नौयत का उर्स नहीं था. उसमें अकाबरीन जाते थे, उलमा अकाबरीन ये लोग जाते थे और बाकायदा जो तरीक़ा है असलाफ ने जो तरीक़ा दिया इसाले सवाब का, उस तरीक़े को बरूए कार ला कर के काम करते थे, चले आते थे. जी. ठीक. और ये जो है अब ये उर्स नहीं है. इसमें हमने मुसलमानों को कहते हुए सुना है कि चलो कल मेला है. तो उर्स को मेले में तब्दील करने वाले कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं भाई, हम ही लोग हैं. कोई खतीब अगर मेला में कहता हो, उर्स में कहता हो कि आप ये काम ना करें, वो काम ना करें, वही पूरी ज़मीन में कब्रें फैली हुई हैं, लोग जूता चप्पल पहन के चल रहे हैं, उसी में जिस आदमी को मालूम नहीं वही पेशाब भी कर रहा है. जी. तो ये मेला है, मेला. और मेला ये वो वाला मेला इस्लामी मेला नहीं, ये महिला है. महिला हो, ये मेला महिला में तब्दील हो चुका है. भाई देखिए, इख्तिलात है, मर्द हैं, औरत हैं, लौंडे हैं, लौंडिया भी उसी में है, उसी में लोग एंगेजमेंट करते हैं. माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वही मिलना रहेगा. वही भीड़ में के का हेरे जात है. तो वो उर्स सब मेला बनता जा रहा है. और जिसको कंट्रोल करने के लिए मैं कहता हूँ अशरफिया में उर्से हुजूर हाफिज़े मिल्लत में मैं किसी खातून को मैंने नहीं देखा. क्यों? शासन कड़क है, कमेटी कड़क है, इंतजामिया कड़क है कि नहीं? हमने वहाँ किसी खातून को नहीं देखा. दाद देना पड़ेगा अहले अशरफिया को, वहाँ के असातिज़ा और मुबारकपुर के हसास सुन्नी मुसलमानों को, जिन्होंने बाकायदा एक निज़ाम कायम कर रखा है कि कोई भी औरत उर्से हुजूर हाफिज़े मिल्लत में एंट्री नहीं कर सकती है, तो नहीं कर सकती है. बतौर पर देखा गया है कई जगहों पर ऐसा हो. अच्छा, यही काम बरेली शरीफ में भी है माशाल्लाह. जी. हाँ, अब देखिए कितना अच्छा काम है. कोई कह भी नहीं सकता, अगियार भी नहीं कह सकते कि बरेली शरीफ में क्या सर खुले लड़कियां घूम रही हैं, औरतें घूम रही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, आस्ताने से जो फरमान जारी हो गया सरकारी आला हजरत के ज़बानी मुक़द्दस से, उस पर लोग अमल करें, उसका बाकायदा इम्प्लीमेंट हो रहा है. लेकिन दीगर मकामात पे, दीगर उर्सों में इम्प्लीमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है. सब खुले हैं, आज़ाद हैं बिल्कुल. इसमें 2 पॉइंट नोट किए गए. जी. हम जिनको आलिम के तौर पे देखते हैं जी. उनके मज़ार पर खुराफात नहीं हो रहे हैं. हाँ. हम जिनको बाबा के तौर पे देख रहे बस 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 बिल्कुल नसीहे पकड़ ली हो है जी. बाबा लोग के मज़ार पर ये सब है. जो आलिम है उसके मज़ार पर माशाल्लाह यकीनन वहाँ पर औरतों का
عورتوں کا جو کی بھیڑ نہیں ہوتی ہے، ازدحام عورتوں کا نہیں ہوتا، وہاں پڑھے لکھے لوگ آئے، فاتحہ خانے کیے اور اس کے بعد چلے گئے. یہی طریقہ ہے. لیکن جو بہت سارے علماء ہیں، جیسے مثال کے طور پہ لے لیا جائے، ہمارے علاقے میں حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا آستانہ ہے، جی بابا کے نام سے ہی مشہور ہیں، جی لیکن وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے. جی. وہ عالم جب تک عالم نہیں ہوگا انسان تو عالم نہیں ہوگا تو ولی نہیں ہوگا. ولی نہیں ہو سکتا. ولی ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے. تو یہ جاہلوں نے بنایا ہے کہ یہ بابا ہیں، یہ مولانا ہیں. جی 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 عالموں کے درمیان تو فرق ہی نہیں ہے، جی سب جانتے ہیں کہ یہ بھی عالم وہ بھی عالم ہے. جی لیکن خرافات بابا اور عالم مولانا کے بیچ میں. جی 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 بالکل بالکل بالکل. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مان لیجیے جو آپ نے بتایا، علماء کرام کے نام سے جو مزارات مشہور ہیں جی ان پہ خرافات تو نہیں ہو رہے ہیں، زبردستی نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایک طور وہ بھی دیکھا جا رہا ہے جو بابا کے نام سے مشہور ہیں، جی کہیں بیچارہ ساری خرافاتیں وہی تو ہیں. کوئی اچانک. اچھا اس کی اگوائی بھی مولانا ہی کر رہا ہے. جی جی لیکن یہ کون مولانا ہے؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہم اصل عالم کی حیثیت سے جانتے ہیں. جی یہ وہ علماء ہیں، یہ درسگاہی نہیں درگاہی ہیں. علماء میں دو ہیں، ایک عالم درسگاہی ہوتا ہے، ایک عالم درگاہی ہوتا ہے. تو جو درگاہی ہیں وہ تو مرد و عورت کا اختلاط ہمیشہ چاہتے رہے کہ آؤ بھیڑ ہو جائے، میرے نام سے چندہ ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. گمراہ کرنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے. جی آخر میں اس پوڈ کاسٹ کے مقصد کا تحت یہی ہوتا ہے کہ جو باتیں ابھی تک ہوئی ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں ہوئی ہیں، بلکہ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش جی ہے. جی بس بالکل. اسی لیے باتیں ہوئی ہیں، جی اسی لیے ہم تھوڑے سے تیکھے سوالات بھی کر لیے. جی ڈاکٹر صاحب قبلہ، کیا آپ کو پتا تھا کہ کبھی ہم بھی رہبر پوڈ کاسٹ میں جائیں گے اور انٹرویو دیں گے؟ جی میں تو دیکھ رہا تھا کہ آپ کا ایک لمبا سفر جو انٹرویو کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن میں نے ذہن و فکر میں بات نہیں آئی تھی کہ کبھی میرا سامنا ہو سکتا ہے یا میں ان کا سامنا کر سکتا ہوں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا، نیگوشیٹ کیا تھا کہ مطلب رہبر صاحب کو انٹرویو دے دیجئے، تو میں نے برجستہ کہا کہ بھائی میں انٹرویو نہیں دوں گا. جی پھر ہم نے رابطہ کیا. پھر آپ نے رابطہ کیا تو میں بھی اس وقت ششو پنج کا شکار تھا کہ دوں یا نہ دوں، لوگ اس کا کیسا اثر لیں گے، کیسے لوگ امپریس ہوں گے، یا اس کا مطلب کوئی برا اثر ظاہر ہوگا. لیکن پھر بھی میں نے طے کر لیا کہ چلو انشاءاللہ تبارک تعالی فیس کرتا ہوں، تو میں نے فیس کر لیا. آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہمارا پروگرام جی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، یہ پوڈ کاسٹ کا سسٹم. جی اس میں حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ علماء، شعراء، پیران اعظام، خطبہ اعظام کے حالات زندگی پر بات ہو، جی اور جو عوام میں کمیاں ہوں جی اصلاحی طور پر کچھ سوالات ایڈ کر دیے جائیں، جی تاکہ اس سے قوم کی بھی اصلاح ہو جائے، جی تاکہ جو قوم دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے وہ دین کی طرف آئے. بے شک مقصد وہی ہے. جی تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں یا ایڈوائز دینا چاہیں؟ دیکھیے ساری ذمہ داری جو پریچنگ آف اسلام، تبلیغی اسلام، عالم اپنے آپ کو اسلامک ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے عوام کے سامنے پیش کرے، ٹھیک، اور اپنی بات رکھنے کے لیے جلسے جلوس کا منتظر نہ رہے، بلکہ صحابہ کرام کی طرح، نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح راستہ چلتے دین کی باتیں کرے. لیکن لوگ آج کے ٹائم میں کثرے سان سمجھ رہے ہیں. ہم نے لوگوں سے یہ بھی سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ڈر کے مارے ہم مولانا صاحب کے پاس نہیں جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو طریقہ یہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کچھ کی بات کر رہا ہوں، کہ ان سے اگر دین کی بات، عوام ان سے اگر قریب ہوتی ہے، مردود کہیں کا، کپڑا پہننے کا طریقہ نہیں چلا یا میرے پاس، چل ہٹ، خبیث کہیں کا، مردود، مطلب گالی دینا مقدر بن گیا ہے بھائی. جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو کے سامنے نصیحت کی باتیں رکھنے کے لیے بڑا نرم لہجہ اختیار کرو، حکمت کے ساتھ بلاؤ. اگر آپ سے وہ بگڑا بھی ہوا ہے تو اس سے ایسے کمیونیکیٹ کرو کہ آپ سے قریب ہو جائے. اب عرب والوں سے زیادہ اجٹ کوئی تھا؟
पूरे जोग्राफिया को खंगाल कर रखिए, और मक्का वालों से ज़्यादा कोई उजट नहीं था, हाँ। लेकिन नबी अकरम ने अलैहिस्सलातु तस्लीम ने किस तरह अपना कैरेक्टर पेश किया, हाँ, कि पत्थर मारने वाले नबी करीम के दीवाने हो गए। और उन्हीं सरकार की उम्मत की ये उलमा जब इनके करीब कोई जाता है तो मरदूद खबीस कहकर भगा देते हैं। आज यही बात है कि हम सिमटते जा रहे हैं और दूसरी जमात बढ़ती जा रही है, उनमें इजाफा है और हमारे में जो है नुकसान होता जा रहा है। यही वजह है कि हम सही तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। कोई तारीख अगर लेने के लिए फ़ोन कर दे तो 50 ठो पीए इनके पास हैं, उनसे बात करो 45 नहीं, 50,000, 60 नहीं, इतने अभी फला इलाके में इतने में बोल के आया हूँ। अवाम क्या समझेगी कि दीन को एक तिजारत का खेत समझ लिया कि जितने पैदा करोगे उतने नफा होगा। बदनाम हो चुके हैं जब उलमाए अहले सुन्नत। जिस प्लेटफॉर्म पे आप देखिए लोगों तक खबर पहुंचे ना पहुंचे, देहात और गांव में जहां लोग बैठे रहते हैं वहां लोग उल्टी सीधी बातें करते। मुझे शर्म आती है कि इनकी कौन बात सुनेगा, पैसा ले लेकर बात करते हैं, कौन इनकी बात सुनेगा जब ये कुरान हदीस बेच रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं तमाम उलमाए अहले सुन्नत और तमाम जमीयत अहले सुन्नत के सामने बात रखूंगा, लो लेकिन इस तरह सौदेबाजी ना करो कि शोर और हंगामा हो जाए जिसका निगेटिव पहलू सामने आए। इसी वजह से लोग परेशान हैं। लौंडे गाली दे रहे हैं, ये हाल है। हमें क्या है, हम तो अपना काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हमें कोई पूछे ना पूछे, किसी ने मिलाद में बुला दिया अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से जाता हूँ और मैं जाना फख्र समझता हूँ कि नबी की बात करने जा रहा हूँ और जाता हूँ। हालांकि लोग मेरी शोहरत से बहुत चिढ़े हुए हैं। कुछ लोग तो नाम लेना कुफ्र समझते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी रिपोर्टें हमारे पास मौजूद हैं, हमारे मुखबरीन ताकतवर हैं, उनमें से कुछ ऐसे कमज़ोर हो सकते हैं जिनके शवाहिद जो है कमज़ोर हैं, तो मैं उसे लात मार देता हूँ। मैं उन्हीं बातों को लेता हूँ जिस बात में स्टेबिलिटी होती है। जी। तो ये पॉडकास्ट दौरे हाजिर में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप काम करते रहिए, इंशाअल्लाह आप बहुत बुलंदी पर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बड़ा काम है इसमें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मैं तो काम कर ही रहा हूँ। हमारे उलमा शोरा खुतबा पीराने निज़ाम जो हैं वो अगर हमारा सपोर्ट करें तो इंशाअल्लाह उन तक भी हम पहुँचेंगे। सपोर्ट करना चाहिए जी, सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग कहते हैं मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा वो गलती पर हैं। इंटरव्यू देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हुजूर मसीहुल उलमा से इंटरव्यू लीजिए। मुझे कमांड है उनकी ज़ात पर। हक बोलते हैं, हक सुनते हैं। जाइए, मैं कहता हूँ कि दस्तक दीजिए हुजूर मसीहुल उलमा के दरवाजे पर। इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत बेहतर वो काम करेंगे, बेहतर पेश आएंगे। बड़ा खुलूस है उनके अंदर। यही एक है जिनको मैंने देखा माशाअल्लाह कि कभी किसी आलिम की बुराई बर्दाश्त नहीं करते हैं, कोई खा बुरा भी क्यों ना हो। लेकिन हुजूर मसीहुल उलमा मतलब बुराई पसंद नहीं करते हैं बल्कि झाड़ देते हैं। गलत बात है। इंशाअल्लाह ज़रूर दस्तक दी जाएगी। जी बिल्कुल, आप जाएं। चलते चलते खुतबा की तो बात हो गई है जी। नकीब हजरात जी जो इस वक्त दौरे हाजिर में जलसे की कमांड संभाले हुए हैं, जी। कोई नकीब होता है वो जलसे को कामयाब कर देता है, नकीब ही देखा जाता है कि जलसे को नुकसान भी पहुंचाता है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नकीब की दो किस्में हैं जी। एक नकीब भी होता है, खतीब भी होता है। अगर जलसा उस नकीब के हवाले कर दिए जो खतीब भी है तो जलसा कम से कम फजर तक जाएगा, चूँकि वो निज़ामत के साथ साथ खिताबत भी करेगा उसमें, तो एक खतीब का वक्त वो ले जाएगा, चूँकि उसको अपनी दोनों टैलेंसी दिखानी है कि अवाम और सामीन ये समझे कि मैं सिर्फ नकीब ही नहीं बल्कि खतीब भी हूँ। और कुछ गिने चुने ऐसे भी हैं जो बहुत कम वक्त में आने वाले खतीब का इंट्रोडक्शन पेश करके और अपनी जगह ले लेते हैं। दो तीन लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत कम वक्त में निज़ामत करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जी, थैंक यू सो मच।
आखिरी में कहना चाहूँगा, कोई ऐसी बात रह गई हो जो आप कहना चाह रहे हो और हमारे सवाल में ना नहीं नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह फिर सेकंड स्टेप में हो सकता है। अभी हम लोगों को अल्लाह ताला नबी के सदक़े में हुजूर गौसे पाक के सदक़े में उम्र खीर अता फरमाए, ताकि हमारी सेकंड मीटिंग हो सके इस हवाले से। और अगर कोई बात रहती है तो इंशाल्लाह सेकंड स्टेप में, सेकंड सेशन में इंशाल्लाह वो बात हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने देखा, ये थे डी.के. अंसारी, जिनको हम सब प्यार से माहिर ज़बान व क़लम हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर खुर्शीद आलम हमदम गोंडवी के नाम से जानते। एक अच्छा और इस्लाही बयान के साथ साथ इंटरव्यू भी इस्लाही आपने सुना है। यकीनन हम किसी के ज़ातियात पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ना डॉक्टर साहब कर रहे थे। मकसद यही था कि जो कौम में खुराफातें हैं और जो गुनाह हो रहे हैं उनको हम सब मिलकर दूर करें, तभी ये दूर होगा। फिर मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।